السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 6 سے ہم آج سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ابھی تک جو ہم نے 5 آیات پڑھی سورہ بقرہ کی، ان میں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی حقیقت سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ یہ ایک ماوراء الورا حقیقت ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو انسان کو دیا گیا اور عمل کے لیے دیا گیا، اور یہ ہدایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو گاڈ کانشیسنس جن میں ہے، جن میں حضوری ہے، جن کے اندر اپنے رب کی ناراضگی کا ڈر ہے، اپنے رب سے دوری کا خوف ہے، جو اپنے رب سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ ایسے متقی لوگوں کے لیے یہ قرآن ایز اے ہدایت کھلتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے متقی لوگوں کی کریکٹرسٹکس ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ میرے کون سے خاص بندے ہیں جن کے لیے یہ کلی ہدایت بھی ہے اور ان کے لیے یہ فلاح بھی ہے۔ اب ایز کمپیئر ٹو دیز، دوسرا جو گروہ ہے لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتا، ان کی اب بات ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کافروا جنہوں نے کفر کیا۔ لفظ کفر جو ہے ہمارے ہاں اردو زبان میں ہم اس کو جنرلی ہر نان مسلم کے لیے یہ لفظ یوز کر دیتے ہیں۔ ہم اس کو قرآنک میننگز میں نہیں یوز کرتے، ہمارے ہاں یہ ایک لفظ بن گیا ہے، اردو کا یہ ترجمہ ہے فار دا ورڈ نان مسلم۔ ہم غیر مسلم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم نارملی ہر غیر مسلم کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ قرآن حکیم میں جن کو کافر کہا گیا ہے، یہ ایک سرٹن گروپ آف پیپل ہیں، ان کے بہت خاص کریکٹرسٹکس ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کافر کہتے ہیں، کیونکہ 3-4 گروہ ہیں، منافقین ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، پھر جاہل لوگ ہیں۔ تو کافرہ ایک تو جن کو ہم غیر مسلم کہہ دیتے ہیں اور ہر کسی کے لیے کافر کا ورڈ یوز کر دیتے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ عربی کا کافرہ ہم نہیں یوز کر رہے ہوتے، یہ اردو میں ہم نے اس ورڈ کو ایک طرح سے امپورٹ کر لیا ہے، اینڈ وی یوز اٹ فار ایوری نان مسلم۔ کافرہ کا جو لفظ ہے، اس کے قرآن پاک میں جس طرح عربی مبین کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ عربی کے اندر ہر ایک لفظ میں ایک جہان آباد ہے معنی کے۔ ایک ہی لفظ اب مختلف جگہوں پہ اس کے اندر ایک جہان آباد ہے آف میننگز۔ جیسا کافرہ کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں یہ آنکھیں بند کرنے کے لیے، مٹا دینے کے معنوں میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے سیئات کو کافرہ کر دیتے ہیں، ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، تو مٹانے کے معنوں میں بھی کافرہ یوز ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہلکے معنوں میں بھی یوز کرتے ہیں، جہاں پہ فرمایا جاتا ہے کہ ہم نے ان کو اتنی نعمتیں دیں لیکن یہ مسلسل ان کا کفر کرتے رہے۔ تو یہاں پہ اب کفر کیا ہوا؟ نعمتوں کا ناشکری۔ اسی طرح انکار کرنے کے معنوں میں، ڈھانپ لینے کے، چھپا دینے کے معنوں میں، کسی چیز سے منہ موڑ لینے کے معنوں میں کافرہ کا جو ورڈ ہے یہ عربی میں یوز ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اس وقت جس ہم مقام پہ کھڑے ہیں، جہاں بہتر ہمارے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جن کی کفر ایک صفت ہے، جو صاحب صفت ہیں، جو کافر ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کافرہ کا مطلب یہاں پہ یہ ہوگا وہ لوگ جو حق کو نہ صرف پہچانتے، اس کی حقیقت کو کما حقہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ جس طرح بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یہودی ہیں یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں، یہ آپ کے مقام کو، آپ کے نبی ہونے کا جو برحق ہونا، آپ کا نبی ہونا جو برحق ہے، اس کو یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے سگے بیٹے کو باپ پہچانتا ہے، لیکن یہ پہچانتے ہوئے آپ کے انکاری ہیں کیونکہ یہ کافر ہیں۔ اور یہ کافرہ کا ورڈ اگر ابھی ہم سورہ بقرہ میں دیکھیں، ابھی تھوڑا سا ہم آگے چلیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ آئے گا، پھر اس کے فوراً بعد بنی اسرائیل کا واقعہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کے لیے، ابلیس کے لیے لفظ یوز کرتے ہیں کہ بے شک تم اول کافر ہو، تم کافروں میں سے ہو گئے،
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کہ بے شک ابلیس ہی کافر تھا. اب ابلیس کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کریں تو آپ کو کفر کی کیٹیگری سمجھ آ جائے گی. ابلیس کون تھا؟ جن تھا. لیکن اللہ نے عطا کے طور پہ اس کو علم اتنا دیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اس نے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ سے مانگا, اللہ نے اس کو عطا کیا علم, کہ اس کو اتنا علم دیا تھا, اس کی اتنی معرفت حق حاصل تھی اس کو, کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عرش کے ملائکہ کے پاس وہ بیٹھ کے تعلیم کیا کرتا تھا. اس کا یہ مقام نہیں تھا, یہ اس کی قدر نہیں تھی, لیکن اللہ کیونکہ بہت زیادہ مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدر کرنے والے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا تھا. اب وہاں پہ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ جنت اور دوزخ برحق ہیں, اس کو یہ بھی پتا ہے قیامت میں آنا ہے, اس کو قیامت اور حیات بعد الموت میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ پہ بھی یہ بات نہیں آتی کہ اس نے اظہار کیا کہ مجھے شک ہے کہ حیات بعد الموت ہے. اسی طرح اس کو اس بات میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ خلیفہ اس دنیا میں بھیجنے لگا. اس کو پتا ہے کہ وہ خلیفہ نے آنا ہے, اینڈ ہی وانٹڈ دیٹ مرتبہ فار ہمسیلف. پر جب پتا چلا کہ اچھا یہ مقام میرا نہیں ہے اور اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی انسٹنس میں, جب اس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی انسٹنس میں نہیں پکڑ لیا. رحمان ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پہلے وارن کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے دل میں ایک مرض ہے, اس کے اندر ایک تکبر کا مرض ہے. اللہ تعالیٰ اس کو وارن کریں کہ دیکھو اپنے مرض کو سمجھو کہ تم اپنے آپ کو خود ڈسٹروائے کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اور ایک طرف سے عالم تھا تو, لیکن جس وقت انسان کفر میں پڑ جاتا ہے تو پھر جس طرح کہتے ہیں نا کہ مت ماری جاتی ہے, انسان کا علم ہوتے ہوئے بھی انسان پہ غفلت چھا جاتی ہے. تو جب یہ اس نے اللہ کے حکم پہ جو سرکش جنات تھے دنیا میں, ان کا مقابلہ کیا اور ان کو ڈسٹروائے کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لقب دیا ابلیس کا. ابلیس کا مطلب ہوتا ہے تباہ کرنے والا, دا ڈسٹرائر جس طرح ہم آج کہتے ہیں. لیکن اسی لفظ ابلیس میں, اسی نام ابلیس میں, اس کے اندر ایک پیغام بھی اس کے لیے تھا کہ دیکھو اگر تم اللہ کے حکم پہ کفر کو تباہ کر سکتے ہو تو کہیں تمہارے اندر موجود کوئی ایسی بیماری نہ ہو کہ تم اپنے اس مقام کو تباہ کر دو, اپنے یہ جو تم نے جو کچھ کمائی کی تم اپنے ہاتھوں سے اس کو آگ لگا دو. لیکن حضرت آدم سے جو اس کا حسد تھا, اس حسد میں اتنا بڑھ گیا, پھر اس نے اللہ کی نافرمانی کی, اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا, ٹھیک, تو اس نے آگے سے اتنا, حالانکہ یہ عالم تھا لیکن اس نے وہاں پہ کیونکہ اس میں کفر آ گیا, حق کو پہچانتے ہوئے نہیں پہچان رہا, تو اس نے کہا کہ کیونکہ میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے میں سے افضل ہوں تو میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اس عرش کے اتنے اونچے مقام پہ بیٹھ کے تمہیں تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں, نکال دیا وہاں سے. اب آپ دیکھیں کہ اس کا لیول یہ چیک کریں کہ اس کو معرفت کتنی تھی, اللہ کی طرف سے علم کتنا تھا, کہ اس نے تب بھی اللہ کے رحمان ہونے کا انکار نہیں کر رہا. اس کو پتہ ہے اللہ رحمان ہے, اور رحمان وہ ہمیشہ ہے اور رہے گا. اس یقین کی وجہ سے اس دھتکاری ہوئی اسٹیٹ میں بھی اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا میرے رب, اللہ کے اپنے رب ہونے پہ بھی اس کو انکار نہیں ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں فاعل حقیقی تو رب ہے, میں تو ہوں ہی اپنے رب کی وجہ سے, ہر لمحے ہر پل میں اس کا محتاج ہوں. اس سے بھی اس نے انکار نہیں کیا. اس نے کہا میرے رب مجھے مولد ہے, مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کا دن آنا ہے اور میں آؤں گا اس دن, مجھے آپ چاہے جہنم میں پھینک دیں, صرف مجھے اس دن تک کی مہلت دے دیں. ابھی جو مہلت اس نے مانگی, اس نے اللہ کے رحم کو آواز دی, ٹھیک ہے, اور مانگا کیا. اب اس کی جہالت دیکھیں, کفر کیا ہے کہ حق کو مان بھی رہا ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ ہاں یہ حق ہے, قیامت میں آنا ہے, کہہ رہا ہے کہ میں اس دن آؤں گا آپ کے پاس, لیکن مجھے اس دن کے لیے تک مہلت دے دیں. یہ جس کو آج آپ نے اپنا لاڈلا بنایا, یہ جو آپ کا خلیفہ ہے, اس کو میں اپنے ساتھ I will drag him to جہنم, میں ان میں سے ایک بڑی جماعت کو پروو کروں گا آپ کو کہ یہ آپ کے لاڈ کے قابل نہیں تھے. ٹھیک ہے, اب اس کو پتا ہے, ہی از ناٹ سیئنگ کہ اچھا قیامت کا دن ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں. جانتا ہے حق کو, پہچانتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی اور میں اس غلطی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے میں جہنم میں جانے کو تیار ہوں. یہ جو میرے اندر ایک آگ لگی ہے نا حسد کی, یہ تبھی بجھے گی جب میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. تو یہ کافر ہے کہ اب اس ابلیس کو کوئی کیسے سمجھا سکتا ہے جس کو پتا ہے ہاں
کسی کو پتہ نہیں جہنم کیا ہے، اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں، وہ مان رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جہنم میں جانے کو بھی تیار ہوں. ایک انسان کو پتہ نہیں کہ اس نے اپنے رب سے ملاقات کرنا، یہ تو کہہ رہا ہے ہاں جی میں ملاقات کے لیے بھی تیار ہوں، میں آؤں گا، آپ مجھے صرف مہلت دے دیں اس دن کے لیے، میں آؤں گا آپ کے سامنے. لیکن کفر کیا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میں جہنم میں بھی جاؤں گا اور ان کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. تو جب کسی کو حق معلوم ہو، حق اس پہ عیاں ہو، اور جو جان کے صرف ضد اور انا میں، یہ نہیں کہ وہ غفلت میں پڑا ہے، اس کے اندر یہ ہٹ دھرمی ہے، یہ اس کا تکبر اور غرور ہے، تو وہ جب حق سے پیٹھ پھیرتا ہے اس کو کافرہ کہتے ہیں، یہ کفر ہے. اور بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ قرآن پاک میں لفظ بار بار کیوں یوز ہوتا ہے؟ کیونکہ بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے زمین پہ 1 2 3 نہیں ان گنت معجزے دیکھے ہیں اللہ کی رحمتوں کے. فرعون کے پاس سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے نیل پورا دریا جو ہے آپ دیکھیں، دریا پہاڑ جتنی بڑی لہریں رک گئیں، پانی ہٹ گیا اور یہ زمین پہ بے خوف و خطر اس کو کراس کیا. انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ معجزہ دیکھا، یہ اللہ کا حکم دیکھا، یہ اللہ کی آیت دیکھی. پھر اپنے سامنے اس سپر پاور کو جس سے اپنے بچوں کی جان نہیں بچا سکتے تھے، اس کو ڈوبتے اور مرتے اور غرق ہوتے دیکھا، اور آخری لمحے سنا کہ وہ اللہ پر ایمان لا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں اب نہیں، اب تو غیب کھل گیا، اب تو تم پہ برزخ کھل گئی نا، اب تو تم لاؤ گے ایمان، ہمیں تو بن دیکھے ایمان جو ہے وہ ریکوائرڈ. پھر ان کے سروں پہ سائبان کی طرح بادل رہتے تھے ریگستان میں. اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ جیسی نعمت دے دی. انسان غور کرے کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ان کو، اور مسلسل کفر کیا، ہر نعمت کے بعد دیکھ کے نعمت کا انکار کیا. تو جو حق کو پہچانتا ہو، حق کو جانتا ہو، اور پھر صرف اپنی انا اور اپنی ضد کی وجہ سے اس کو نہ مانے، اس کو کافرہ کہتے ہیں، اس کو کفر کہتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم چاہے آپ ان کو نذیر دیں، ام لم تنذرہم چاہے آپ ان کو نذیر نہ دیں. یعنی کہ نظرہ کا جو ورڈ ہے یہ کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ٹو وارن somebody. ٹھیک ہے، کسی کو خوف دلانا نہیں. جس طرح آپ کو کسی کی فکر ہوتی ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، وہ سوئچ میں، اس کو تو نہیں پتا یہ سوئچ میں کرنٹ ہے، یہ مجھے کرنٹ لگ جائے گا، تو وہ جو ماں جس تڑپ کے ساتھ کہ کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے، جس تڑپ کے ساتھ وہ اس کا ہاتھ روکتی ہے اور اس کو سمجھاتی ہے کہ اس کے اندر جو کرنٹ ہے ہماری جان بھی لے سکتا ہے، اس کو ناظرہ کہتے ہیں، وہ انذار ہے. ٹھیک ہے، وہ وارننگ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو حق سے وارن کریں یا نہ کریں، یہ حق آلریڈی جانتے ہیں. ایسا نہیں کہ یہ جانتے نہیں ہیں، یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات سننا نہیں چاہتے، لا یؤمنون، یہ کبھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے. اچھا، اب ایمان نہ لانے کی جو بات، اس کے متعلق سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ٹھیک ہے کہ جہنم میں بہت سے چھوڑ دیے جائیں گے جن اور انس. کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے تو ان کو دل دیے تھے، انہوں نے ان سے کبھی سوچا اور عقل استعمال ہی نہیں کی. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے تو ان کو آنکھیں دی تھیں اور انہوں نے کبھی ان سے دیکھا نہیں حق کو. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے تو انہیں کان دیے تھے، انہوں نے کبھی ان سے سنا نہیں. اولئک کالانعام، یہ بالکل چوپایوں کی طرح ہوں گے، یعنی کہ جانوروں کی طرح ہوں گے. بل نہیں، ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں. اولئک هم الغافلون، بے شک یہ غفلت والے ہیں. اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ جانوروں کو دیکھیں، چوپائے کو دیکھیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک انسٹنکٹ دی ہے، اس کو شعور نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک انسٹنکٹ دی ہے. ہر جانور اپنی انسٹنکٹ پہ پورا اترتا ہے، وہ بھی اپنے رب کے آگے جو ہے وہ کفر نہیں کرتا، اپنے رب کے حکم کی عدولی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ایون ہم کتنی ویڈیوز آج کل وائرل ہوتی ہیں
جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جانور، شیر جیسا جانور جو ہے، اگر اس کی بھوک مٹی ہوئی، اس نے کھانا کھایا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں اس کے پاس بکری کا بچہ ہوگا، اس کے پاس ہرن کا بچہ ہوگا، اور وہ اس کو کچھ نہیں کہے گا بلکہ اس کی جان بچا رہا ہوگا بعض جگہوں پہ. وہ اس کی فطرت کے خلاف ہے، یہ چیز تو اس کا ڈنر ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ کیوں رحم کا معاملہ کر رہا ہے؟ اللہ نے اس کے انسٹنکٹ دی ہے، وہ ظالم نہیں ہے، اس انسٹنکٹ میں وہ گوشت خور ہے، وہ گوشت کھائے گا، لیکن تب تک کھائے گا جب تک اس کی بھوک نہیں مٹے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے ایک انسان ہے کہ اس کو تو میں نے شعور بھی دیا ہے، وہ جانور اپنی انسٹنکٹ کے خلاف نہیں جا رہا، اس کی بھوک مٹی ہوئی ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے جانوروں پہ بھی رحم کر رہا ہے. اور یہ انسان، اس کا پیٹ کی آگ ہی نہیں بجھتی، یہ 10 ہاتھوں سے کھاتا ہے، ہر کسی کا حق مارتا ہے، ٹھیک، اور اس کی پھر بھی آنکھ سیر نہیں ہوتی، اس کا دل سیر نہیں ہوتا، اس کی یہ ہوس نہیں پوری ہوتی. تو یہ تو ان چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ اتنے گمراہ ہیں. اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو حق ہے، اس حق کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اس حق کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں 2 طریقے سمجھا رہے ہیں قرآن پاک میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو ہم نے انسان کو قلب دیا، ٹھیک ہے، جس میں کوگنیشن ہے، معرفت ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ سے معرفت اس میں اور حق اس میں اور ہدایت اس میں حاصل ہوتی ہے. اور سیکنڈ، ہم نے انسان کو سماعت دی تاکہ وہ سنے، غور کرے. ٹھیک، تو قرآن پاک کی یہ آیت ہے سورہ قاف کی 37 آیت ہے، ان فی ذالک لذکر، بے شک اس قرآن میں ہر کسی کے لیے ہدایت ہے، ذکر ہے، تذکرہ ہے، ریمائنڈر ہے. لیکن یہ ریمائنڈر کس کے کام آئے گا؟ لی، فار، من، ہو ایور، ٹھیک ہے، لیمن، اس کے لیے، کانا لہو قلبن، جس کا قلب بیدار ہوگا، جس کے لیے قلب ہے. اب قلب تو ہم سب کے پاس ہے، ٹھیک، کانا لہو قلبن، جس کے پاس قلب ہے. اب قلب تو اللہ سبحانہ نے ہم سب کو عطا فرمایا. تو یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یا تو اس کا دل بیدار ہو، زندہ ہو، آئینہ شفاف ہو، تو ہدایت سے فوراً ہی جگمگا اٹھے گا. آؤ، یا پھر القسم ہوا شہید، یا پھر وہ اگر اس کا یہ دل بیدار نہیں ہے، یہ جو قلب ہے جس کو اللہ نے معرفت کا سینٹر بنایا ہے، یہ جو قلب ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ڈیوائن وے مارک ہے آف دا سینسز، یعنی کہ جو معرفت ہے، جو ہدایت ہے، اللہ کے نور کی تجلی ہے، یہ قلب کے اوپر جو ہے وہ جلوہ گر ہوتی ہے، انسان کے قلب کے اوپر یہ ہدایت آتی ہے. لیکن اگر ایک انسان کا یہ قلب جو ہے یہ غفلتوں میں پڑا ہے، اس پہ پردے پڑے ہیں، فیملیارٹی کے پردے پڑے ہوئے ہیں، ناشکری کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کیونکہ عادت نہیں تھی غور و فکر کے ساتھ، ریفلیکشن کے ساتھ زندگی گزارنے کی، تو ہزاروں قسم کی مٹیریلسٹک پردے اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. اس نے کبھی غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے غفلتوں میں پڑا ہوا ہے. تو اگر دل بیدار نہیں ہے اور اس کے اوپر ہدایت نہیں جگمگا رہی، تو پھر توجہ کرے، القا سما، پھر اپنی سماعت کو، اپنے سننے کی ایبلٹی کو انڈھیل دے، یعنی کہ اپنی توجہ کرے، سنے قرآن حکیم کی آیات کو. اور صرف قرآن پاک کی آیات کو سننا نہیں ہے، ان پہ تدبر کرنا ہے، ٹو ریفلیکٹ اپون دوز آیات، ان اشاروں پہ غور کرنا ہے، تاکہ یہ جو قلب کا زنگ ہے اور آئینے کی جو یہ دھول ہے یہ دھل جائے. جب یہ دھلے گی تو ہدایت انسان کو ملے گی، اور پھر انسان کا عمل اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. اب ایک انسان ہے، سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ایک پکچر رکھتے ہیں کہ کیا وہ انسان افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا وہ انسان ہدایت پہ جو اپنا چہرہ زمین میں رکھ کے الٹا ہو کے سجدے کی حالت میں، زمین میں اس کا منہ ہے، مٹی پہ اس کا منہ ہے، اور وہ اس طرح زمین پہ اپنے چہرے کو رگڑتا چل رہا ہے، کیا وہ زندگی میں ہدایت پائے گا؟ یا وہ جو صراط مستقیم پہ بالکل سیدھے کھڑے ہیں، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت پہ عمل کرنے والا ہر مومن مسلم. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ کیوں کا زمین پہ منہ رکھنا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو اپنے قلب اور اس کی معرفت سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اس زمین ہی کے ساتھ چپک جاتے ہیں،
ان کو لگتا ہے ان کی ریالٹی یہ جسم ہے اور اس جسم کی ہر خواہش ہے، اور اس نفس کی خواہشوں کے پیچھے وہ اپنی زندگی جانوروں کی طرح زمین پہ رینگتے رینگتے گزار دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا وہ گریسفل ہے، کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے قابل ہے، یا وہ جو صراط مستقیم پہ بالکل سیدھے کھڑے ہیں. اور جب آپ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا چہرہ اوپر کو ہوتا ہے، آسمان کی طرف. آسمان اشارہ ہے وحی کی طرف، رحمتوں کی طرف، اللہ کی طرف. حضرت بابا علی سے کسی نے پوچھا کہ علم کیا ہے؟ باب العلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا علم وہ ہے جو روح اور جسم میں جذب ہو اور عمل میں نظر آئے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن پاک بھرا ہوا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس ایمان کی انہوں نے گواہی دی اپنے اعمال کے ذریعے. ٹھیک، تو ایمان کیا ہے؟ وہ علم جو آپ کے عمل میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ تو منافقین بھی زبان سے کہہ دیتے تھے ہم ایمان لائے، لیکن ان کا عمل نہیں تھا. تو اس لیے فرمایا گیا کہ اگر تمہارا قلب جو کہ روحانی سینٹر ہے، اس قلب کے اندر روح ہے، اس روح کے اندر معرفت ہے. ٹھیک، اگر آپ حق سورسز سے جڑے رہیں گے، حق سے جڑے رہیں گے، اللہ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہیں گے، انسان کا یہ قلب روشن رہے گا. اور یہ قلب اتنی خوبصورت اور اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک آرگن ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے تو انسان خراب ہو جاتا ہے، اور یہ اس کا قلب ہے. اور آپ دیکھیں اللہ کو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات میں کوئی چیز اپنے اندر سمو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کے تو ہر چیز مٹھی میں ہے، لیکن ایک مومن کا دل ہے جہاں اللہ کا نور سما جاتا ہے. اور ایسا ہی ہمارے اس قلب میں اللہ کا نور، اللہ ایز روح موجود ہے ہم سب کے پاس. تو یہ ہمارا روحانی سینٹر ہے. لیکن ان کیس یہ روحانی سینٹر کسی بھی وجہ سے اگر ایکٹیویٹڈ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ پہلے تم سماعتوں کو اپنے کھولو، لسن ٹو دا ریالٹی. ٹھیک ہے، جب تم سماعت کو کھولو گے تو تمہاری عقل کام کرے گی. جب تم حق کو سنو گے، اس کے اوپر تدبر کرو گے، تو تمہارا ہارٹ وڈ گیٹ انگیج. جو ابھی جس کو زنگ لگا ہے، جو ہدایت کو پہلی دفعہ میں نہیں سمجھ رہا، اگر تم اپنے کان کھولو گے، حق کو سنو گے، اس پہ تدبر کرو گے، تو آہستہ آہستہ یہ قلب، یہ جو تمہاری عقل ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگی. اور جب عقل ایکٹیویٹ ہوگی تو وہاں ختم نہیں ہو جاتی بات، پھر وہ عمل میں ظہور پذیر ہوگی اور اعمال صالح انسان سے ہوں گے. تو یہاں پہ اب اگلی آیت ہے خاتم اللہ. یہ جو کافر ہے، نہ تو اس نے سنا، اس نے اپنے کان بند رکھے، اس کو پتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، نہیں مان رہا، یہ اس کی ضد ہے. اس توریت میں لکھا ہے، انجیل میں لکھا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کے بارے میں آپ کے جتنی آئیڈینٹیفیکیشن تھی سب کو پتا تھی. یہ جو بڑے بڑے یہود کے علماء تھے پہچانتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے قلب بھی جان بوجھ کے بند کر لیے تھے، اور انہوں نے اپنے کان اور آنکھیں بھی اندھی اور بہری کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، حق کے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کے اوپر ختم اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پہ، وعلی سمعہم اور ان کی سماعتوں پہ، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں کے اوپر غشاوتن پردے پڑ گئے. کیونکہ وہ جو حق کو پہچاننے والے دونوں ریسپشن آرگنز تھے نا، جدھر جدھر ریسپشن ہونی تھی حق کی، قلب تھا اور کان تھے، یہ دونوں جب انہوں نے بند کیے تو پھر یہ دیکھنے والی آنکھیں بھی اندھی ہو گئی. اپنے سامنے عبرت کے مقام دیکھ کے بھی عبرت نہیں پکڑی، اپنے سامنے رب کی اتنی بڑی بڑی عظمتیں دیکھ کے بھی اس کی عظمتوں کا اقرار نہیں کیا، تو ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور پھر یہ اس دردناک عذاب جو ہے اس کے اہل کہلائے. وَمِنَ النَّاسِ اور انسانوں میں سے مَن یقولو وہ جو کہتے ہیں آمنا باللہ کہ ہم آمنا باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر ہم آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین لیکن اصل میں وہ ایمان والے نہیں ہیں. یہ منافق کی بات ہو رہی ہے. کیوں ایمان والے نہیں ہیں؟ کیونکہ صرف زبان سے کہتے تھے اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، ان کا عمل نہیں تھا. تو اس لیے ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ علم جو عمل کی صورت میں نظر آئے.
ان میں کیونکہ عمل نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منافق ہیں، صرف زبان سے کہتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن اصل میں یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں آمنا باللہ ہے، اللہ پر ایمان لانا، آمنا باللہ میں ملائکہ پر ایمان لانا۔ اگر آپ اللہ پر ایمان لائے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی ہر حکم پر، اللہ کی ہر آیت پر ایمان لائے، تو ملائکہ پر، انبیاء پر، ساری آسمانی کتب پر، تقدیر پر، یہ سارے احکامات، ان پہ ایمان از اے جز، کل ہے اللہ پر ایمان لانا، وہ ٹوٹل ہے، کل ہے اللہ پر ایمان، اس کے جزو ہیں، نبی پر ایمان، انبیاء پر ایمان، رسل پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتب پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اب یہ ایک جزو ہیں، لیکن آخرت پر ایمان جو ایک جزو ہے اس کو الگ سے کیوں بیان کیا گیا کل کے ساتھ؟ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، وہ پیچھے آیا نا وبالآخرۃ ہم یوقنون، تو اس کی امپورٹنس کو اجاگر کرنے کے لیے کل کے ساتھ جز الگ سے بھی بولا گیا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان، اور اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ہم اللہ سے ملاقات پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن اصل میں اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون، اور یہ یخادعون اللہ، اور یہ سمجھتے یہ ہیں کہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما، اور نہیں، یخدعون، یہ دھوکہ دے رہے کسی کو، الا، سوائے یہ کہ، ایکسپٹ یہ کہ، انفسم، اپنے نفوس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نفس کو دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ کیسے دے رہے ہیں؟ اس نفس میں معرفت حق موجود ہے، اس معرفت حق کی وجہ سے ان کو پتہ ہے حق کیا ہے، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ وما یشون، صرف ان کو شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، بے شک ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اب جو منافق ہے یا جو کفر کرتے ہیں ان کے دلوں میں کیا مرض ہے؟ اب یہ جب بات آتی ہے کہ ان کے قلب میں مرض ہے، یہ اس آرگینک ہارٹ کی بات نہیں ہو رہی کہ ان کو کوئی ہارٹ ڈیزیز ہے، وہ تو آپ دیکھیں کافر بالکل ٹھیک ٹھاک صحت تندرستی کے ساتھ دنیا میں آپ کو گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اب یہ قلب حقیقی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی حق سے منہ موڑتا ہے، جو بھی اپنی سورس سے کٹ جاتا ہے، جس نے بھی اپنی جڑیں کاٹ دیں، تو اس کو بیماری تو لگنی ہے، اور یہ کون سی 3 بیماری ہیں؟ یا تکبر ہے، یا منافقت ہے، یا غرور ہے۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے قلب کے اندر مرض لگی، وہ جو حکمت اور معرفت کا سینٹر تھا وہی بیمار ہو گیا، اس میں غرور، تکبر اور منافقت آ گئی۔ اب فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مرض میں بڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب ترجموں میں نعوذ باللہ اس طرح لکھا ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کی بیماری خود بڑھا دی۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کتنا غفور الرحیم ہے، عادل ہیں اللہ تعالیٰ۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کام پہ مجبور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایک غلطی کرو، پھر اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ ترجمہ غلط ہے۔ عربی کا ایک قانون ہے، آیت کو آپ دیکھیں، اس آیت کے ہر آیت کے اینڈ میں اس کی علت ہوتی ہے، وہ ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس آیت کے پچھلے احکامات بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس آیت کا کی جو علت ہے وہ اینڈ میں ہے، اس کو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ بما کانو یکذبون، بما، ساتھ، ما، جو کچھ، کانو کیا انہوں نے، یکذبون، تکذیب جس کی، یعنی کہ کیونکہ ان کے دلوں میں مرض تھا، اس مرض کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی، اللہ کے انبیاء کی تکذیب کی، ہر حق کی تکذیب کی، جھوٹلایا اس کو، کفر کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے اس بیماری میں ان کو بڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں، ہر چیز اللہ بن مانگے دیتا ہے۔ ہدایت کے بارے میں کہا جاتا ہے ہدایت بن، اتنی بڑی، اتنا قیمتی یہ خزانہ ہے ہدایت، اتنی قیمتی اللہ کی طرف سے عطا ہے اور نعمت ہے کہ بن مانگے نہیں ملتی۔ اور یہ تو اللہ کا ہم پہ بہت ہی، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو اس کا ہم پہ اتنا کرم ہے کہ سورہ فاتحہ میں انکانشیس جو لوگ ترجمہ نہیں بھی جانتے اور ویسے ہی ریچول کے طور پہ بھی نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھ لیتے ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت دیں سیدھے راستے کی طرف۔
تو سبحان اللہ ہمارے منہ سے انجانے میں بھی یہ دعا نکل رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب کوئی ناقدری کرتا ہے اس قیمتی خزانے کی، جب وہ اہل ہی نہیں، تو پھر ہم یہ اپنی نعمت اس سے اٹھا لیتے ہیں. جب ہم اس سے رحمت اٹھا لیتے ہیں تو جیسے ابلیس کے قلب میں کتنا لاڈ کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے قدر سے بڑھ کے اس کو عرش کے نیچے اپنا قرب عطا کیا، کتنے پیار اور لاڈ اور رحمتوں میں رکھا، لیکن اس کے قلب میں ایک مرض تھا. اللہ تعالیٰ اس کو بار بار وارن کرتے رہے کہ دیکھو اپنے اندر غور کرو، تمہارے اندر ایک بیماری ہے، اور وہ بیماری کیا تھی؟ میں کی. میں بہت کچھ ہوں، یہ سب جو میرا ہے یہ میں نے ارن کیا ہے. انسان کچھ ارن نہیں کرتا، یہ سب اللہ کی دین ہے. اگر اچھی کوئی بات کرے یہ بھی اللہ کی دین ہے، کسی بات اچھا اخلاق ہے یہ بھی اللہ کی دین ہے. ہم سب فقیر ہیں، وہ غنی ہے، لیکن اس کے اندر وہ میں تھی، اس کا یہ مرض تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو، جب اس نے اپنی میں کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک. جب پہلی دفعہ انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت اٹھا لی، تو اپنے علم کے ہوتے ہوئے بھی، کیونکہ اس میں سے ہدایت نکل گئی، وہ اپنے علم کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو جہنمی بنا گیا. فزادہم اللہ مرضاً، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کی بیماری میں بڑھنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور پھر وہ دردناک عذاب انہی کے لیے، یعنی کہ پھر obviously they end up in جہنم بما كانوا يكذبون. اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے جھٹلایا حق کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، یہ اب جن کے دلوں میں مرض ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، کالو، وہ کہتے ہیں انما، بے شک ہم تو، نحنو، اور ہم ہی، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی کہ چرب زبانی اور جھوٹ بولتے ہیں. الا، خبردار، انہم ہم المفسدون، بے شک یہی لوگ ہیں جو فساد والے ہیں. ولکن لا یشعرون، بے شک ان کو اس کا ابھی شعور نہیں. اب آج دیکھیں ویسٹ کی طرف ہی دیکھیں، 9/11 ہوا، گیو اور ٹیک 3,500 کے قریب کہا گیا کہ جی لوگ مر گئے 9/11 میں. اس کے بعد جو اللہ کو نہیں مانتے تھے انہوں نے افغانستان میں، عراق میں، اور اب سیریا میں، آج تک ان 3,000 کے بدلے ان پچھلے 20 سالوں میں کروڑوں مسلمانوں، بے گناہ مسلمانوں کا خون کیا، جینوسائیڈ کیا. اور جب ان کو لوگ سمجھاتے تھے تو یہ اس کو کولیٹرل ڈیمیج کہہ دیتے ہیں کہ جی ایک دشمن کو مارنے کے لیے یہ 50,000 کی جانیں تو دینی پڑیں گی. یہ کتنی بڑی غفلت ہے، کتنا بڑا ظلم ہے ایک برے انسان کو مارنے کے لیے، اور وہ بھی جس پہ بھی کوئی مقدمہ نہیں چل. ایک برے انسان کو مارنے کے لیے آپ ایک پوری قوم ختم کر دیں، آپ لوگوں کے نظام تباہ کر دیں. اور جب ان سے یہ بات کہتے تو یہ کہتے ہیں یہ تو کولیٹرل ڈیمیج ہے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو زمین میں، اصل میں پیس لونگ کنٹری تو ہم ہی ہیں. تو ہر انسان جو حق سے کٹ جاتا ہے وہ اپنے نفس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے اٹھ جاتی ہے، جو رحمت اس کے قلب کے اندر موجود ہے، جو ہدایت دی ہے اللہ نے، وہ اللہ تعالیٰ سے جب کٹ جاتا ہے تو پھر وہ صرف اس جسم اور اس حیوانی ایگزسٹنس کا ہی انسان رہ جاتا ہے. اور پھر وہ اس حد تک کافر ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے فساد کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ میں بہت صلاح کے کام کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو شعور ہی نہیں کہ یہ کیا اپنے ساتھ کر رہے ہیں. صدق اللہ العظیم. یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھاتے ہوئے کوئی غلطی کوتاہی لرزش ہوئی تو بخش دیں اور معاف کر دیں. اور قرآن پاک کا یہ پڑھنا ہم سب کی طرف سے، اور تمام انبیاء، رسول، تمام اہل بیت اطہار رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اصحاب رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، امت میں جتنی امتی آئے فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، زندہ اور قیامت تک آئیں گے، تمام ملائکہ، رجال و غیب، بار بار سپر مجھ غلام بیٹی کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قرآن پاک کا یہ پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا قبول کر، اپنی شان کریمی کے مطابق قبول فرما، اور ہم میں سے ہر ایک کی طرف سے اس کا ہدیہ بارگاہ رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا دیں. اور کما حق کا وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے اور اس کو جینے کی توفیق عطا فرمائے. اور دنیا اور آخرت میں ایسا بنا دیں کہ آپ کی شفیق مہربان مسکراہٹ کا اور بابر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ہم باعث بنے. آمین. صدق اللہ العظیم.